اب آئیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلا جائے، نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے ہم ایک ایسے شاعر سے گزارش کریں کہ جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ میرے دوستو، پورے ملک کے مشاعرے کا اسٹیج ہو یا جلسے کا اسٹیج ہو یا منقبت کا اسٹیج، ہر دور میں ہر اسٹیج پر ماشاءاللہ وہ اپنے منفرد لہجے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ وہ آپ کے دھرتی کا ایک سپوت ہے، وہ آپ کے دھرتی کا ایک لال ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کئی سالوں سے آپ انہیں سن رہے ہیں، لیکن کئی سالوں کے بعد اس سال جب آپ سنیں گے تو بہت زیادہ چینجنگ اس میں پائیں گے، بہت بدلاؤ پائیں گے۔ ان کے جو پڑھنے کا انداز ہے، کھینچنے کا انداز ہے، اور کھینچنے کے درمیان جب آواز کو لہلہا دینا، یہ الگ انداز ہے۔ یہ ہے تنویر اختر مؤوی، انشاءاللہ آپ کے حوالے میں کروں گا۔ لیکن میرے دوستو، خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے تو مجھے یاد آتا ہے کہ بھاگلپور کے ایک شاعر غلام ربانی قاصر بھاگلپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، مجھے یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، وہ ملک سے افضل ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے، ارے رب کے بعد ہی سب سے بڑھ کے کملی والا ہے۔ ارے یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ یوں تو بھی حلیمہ نے ان کی پرورش کی ہے، سچ تو ہے حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ تو آئیے میں وہاں چلتا ہوں، آقا کی شان میں نعت پڑھوانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے اس شاعر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کے چند شعر پڑھ کے اس محفل کا آغاز کروں، بابرکت کے طور پہ، حصول و خیر و برکت کے طور پہ۔ اگر آپ اجازت دیں گے تب، آپ اجازت نہیں دیں گے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں کی سماعت جو ہے ایسی ہے کہ ایک دم دھیرے سے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ کبھی ایک آدھ سال میں شعر سمجھ میں آ گیا تو تھوڑی سی مڈیا وہ ہلا دیتا، کہتا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اب کیا حقیقت نہیں معلوم، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ عاشق رسول کے جب دل کی بات ہو جاتی ہے، آئے ہے ان کے سینے میں جب عشق رسول کی ایک چنگاری ہوتی ہے، جیسے شعر لگتا ہے تو وہ چنگاری شعلے میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر عاشق رسول اپنے آپ کو روک نہیں پاتا، چاہے وہ 70 سال کا ہو یا 72 سال کا ہو۔ نبی کا چاہنے والا، نبی کا عاشق کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں۔ اب اس کا ثبوت مجھے آپ کو دینا ہے، اور میں ان کو دوں گا، کمیٹی والے کو، تسلیم بھائی کو اور دیگر لوگوں کو، کہ دیکھیے یہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں سنتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کے شعر پڑھتا ہوں اور یہیں سے آغاز کرتا ہوں۔ آج کے اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا انعام الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہ مقدس ذلہ العالی، آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے جلسے کی جاندار شاندار بڑی باوقار جو صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب دامت برکاتہ مقدس ذلہ العالی، جو آپ کے دارالعلوم محمد آباد کے ناظم اعلیٰ ہے مدرسہ کے، ماشاءاللہ ان کی صدارت میں آج میری نظامت ہو رہی ہے۔ دیکھیں حضرات، اجازت دیں مجھے کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے۔ اساتذہ کرام تھوڑا سا ادھر بھائی، موبائل بعد میں چلا دیجیے گا، تھوڑا سا سن لیجیے، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اور میں ادھر سے داد چاہتا ہوں، یہ میرا انجن ہے، میں وہ ناظم ہوں جو صرف 1.5 ٹانگ کا معذور ہوں، لیکن میری نگاہیں چاروں طرف ہوتی ہے۔ AK-47 لے کے بھی کوئی اتنی چوبندی سے چاکر چوبندی کے ساتھ نہیں ہوتا جتنی میں بچستی اور چلاکی کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ میری نگاہیں دیکھ لیا کرتی ہے کہ مجھے میری کمزوری کہاں سے پتہ چل رہی ہے، تو تھوڑا سا لگنا چاہیے۔ جہاں پہ آپ تھوڑا سا مجھے لگے گا کہ آپ ڈھیلے پڑ رہے ہیں تو میں اپنی دکان دوری کو بند کر دوں گا، یہ منڈی کہیں اور لگاؤں گا کل جا کے۔ اگر آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ میں خزانہ حبیبی سے نکال کے آپ کے دامن تک ٹرانسفر کرتا رہوں گا۔ شعر دیکھیں، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے۔ تھوڑا سا ادھر کے لوگ بیدار ہوئے، پیچھے کے لوگ بھی بیدار ہو جائے تو مزہ آ جائے گا، قسم خدا کی۔ پیچھے جو ماشاءاللہ ہندوستان، ارے ماشاءاللہ ہاتھ ہلا رہے ہیں، ارے واہ، کھل کے ملتے نہ ملاتے ہیں محمد آباد والے، دور سے ہی ہاتھ ہلاتے ہیں محمد آباد والے۔ ارے تھوڑا قریب آ کے ہلائیے تو مزہ آئے گا نا، ماشاءاللہ۔ شعر دیکھیں، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے۔ اور میرے دوستوں، وہ دے کے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو، وہ دے کے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔
وہ مرتبے دے کے جاہل گوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں لیکن، وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ وہ ایسے وہ سلام کرتا ہوں بھائی ماشاءاللہ، بڑی اچھی آپ کی سماعت ہے، بڑی پاکیزہ سماعت ہے۔ مجاہد حسنین حبیبی کا دل کر رہا ہے کہ کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھ دوں، اور دل کر رہا ہے کہ کلیجے سے نہیں پھیپڑا سے پڑھوں، گردہ سے پڑھوں میں آپ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے سنے۔ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، ہر کسی کسی کو وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ وہی تو ہے جو فقط ایک آذان سے اپنی تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ وہی تو ہے جو فقط ایک آذان سے اپنی تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ نوجوانوں کی دل کی دھڑکن، آپ کے دھرتی کے سپوت، میں علی جناب تنویر اختر مووی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے۔ اس شعر کے ساتھ میں نے تمہیں آواز دی ہے بڑے ہی ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ کیا کہنے مجھے ڈائز پر بیٹھے جلوہ افروز علماء اکرام، صدر باوقار ہر دل عزیز شعراء اکرام، نقیب ہندوستان ناظم اجلاس حضرت مولانا حافظ و قاری مجاہد حسنین حبیبی صاحب سیتا مڑھی بہار، اور معزز سامعین پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل شکریہ ادا کرتا ہوں اراکین کمیٹی اور میرے ہر دل عزیز دوست تسلیم عارف صاحب، جن کی توسط سے اس پروگرام میں میری تیسری بار حاضری ہوئی۔ ہر سال کی طرح انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پروگرام انہوں نے سجایا ہے اور سوارا بھی ہے، کافی تبدیلی ہوئی ہے اس پروگرام میں۔ آئیے بلا تمید نعت پاک سے قبل ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں، علماء کرام کی دعائیں لیتے ہیں، مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ عطا کرے نوازش پیش کرتا ہوں کہ عرب کی سر زمین کا بول بالا ہونے والا ہے۔ مطلب بطور خاص ملاحظہ کریں کہ عرب کی سر زمین کا بول بالا ہونے والا ہے۔ عرب کی سر زمین کا بول بالا ہونے والا ہے۔ عرب کی سر زمین کا عرب کی سر زمین کا بول بالا ہونے والا ہے۔ عرب کی سر زمین کا بول بالا ہونے والا ہے۔ نبی کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے۔ یہ ہے تنویر اختر مووی، آپ نے مطلع کی حفاظت کی، ایک بار مچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاص ملاحظہ کریں، عرب کی سر زمین کا بول بالا ہونے والا ہے۔ عرب کی سر زمین کا بول
بالا ہونے والا ہے، عرب کی سر زمین کا بول بالا ہونے والا ہے، نبی کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے، نبی کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی شعر میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ نہ زندہ دفن ہوگی بیٹیاں اعلان یہ کر دو، کیا تاریخ ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ نہ زندہ دفن ہوگی بیٹیاں اعلان یہ کر دو، نہ زندہ دفن ہوگی نہ زندہ دفن ہوگی بیٹیاں اعلان یہ کر دو، نہ زندہ دفن ہوگی بیٹیاں اعلان یہ کر دو، ستم گر موت کے محکانے والا ہونے والا ہے، ستم گر موت کے محکانے والا ہونے والا ہے، ستم گر موت کے محکانے والا ہونے والا ہے۔ مدینے کے حوالے 4 مصرع پیش کرتا ہوں، علماء کرام کی دعائیں لیتے ہیں، خاص ملاحظہ کریں، بالکل نیا انداز نیا کلام پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، دیکھیں گے مطلب کہ نہ لندن دل کے اندر ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ، نشملہ دل کے اندر ہے، اپنے چوتھے مصرع پہ کہ سب کی دعائیں چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں، واہ، کہ نہ لندن دل کے اندر ہے، نہ لندن دل کے اندر ہے، ششملہ دل کے اندر ہے، نہ نینی تال کی خواہش نہ گوا دل کے اندر ہے، سبحان اللہ، تال کی خواہش نہ گوا دل کے اندر ہے، نہ دنیا کی نہ دولت کی نہ دنیا کی نہ دولت کے نہ دنیا کی نہ دولت کے تمنا ہے میرے دل میں، بڑا آرام ہے جب سے مدینہ دل کے اندر ہے، بھائی تنویر زندہ باد زندہ باد، جب سے بڑا آرام ہے مدینہ دل کے اندر ہے، بڑا آرام ہے جب سے مدینہ دل کے اندر ہے، بہت بہت شکریہ حضرین گرامی، جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کرو کم ہے، 4 مصرع اور حاضر کرتا اس کے بعد مکمل نعت پاک میں بھائی تنویر زندہ باد، خاص ملاحظہ کریں، کیا بات ہے، پیش کرتا ہوں کہ امت پہ مصطفیٰ کی امت پہ مصطفیٰ کی یہ احسان کر دیا، احسان کر دیا، رب نے عمر کو صاحب ایمان کر دیا، ایمان کر دیا، امت پہ مصطفیٰ کی یہ احسان کر دیا، احسان کر دیا، رب نے عمر کو صاحب ایمان کر دیا، ایمان کر دیا، ہوگی نماز آج سے کعبہ میں دشمنوں، ہوگی نماز
नमाज आज से काबा में दुश्मनों, काबा में दुश्मनों, काबा में दुश्मनों। अरे हजरत उमर ने खुल के ये ऐलान कर दिया, हजरत ये है तेवरे उमर। अरे बाबा ने कर दिया, ऐलान कर दिया। हजरत उमर ने खुल के ये ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया। यहाँ से एक दुआया कलाम मैं पेश करता हूँ बतौर खास। जी अता करे नवाजिश पेश करता हूँ हुक्म के मुताबिक। ये मतलब मुलाजा करे कि ऐ खुदा, 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 तू बड़ा मेहरबान, ऐ खुदा, ऐ खुदा। यहाँ से मतलब पेश करते हैं, क्या बात है? मुलाजा करें अता करे कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, शान तेरी सबसे जुदा है। 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 ए जान के लब पे भी तेरी हमदो सना है। ऐ खुदा, 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 तू बड़ा मेहरबान, ऐ खुदा। उलमा इकराम की दुआएं लेते हुए ये सिर मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास। मुलाजा करें, देखेंगे मतलब क्या बात है भाई अता करे कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, या रब्बी तू मेरी, या रब्बी तू मेरी, या रब्बी तू मेरी, या रब्बी तू मेरी तिश्नगी ये कल्ब बुझा दे। या रब्बी तू मेरी, या रब्बी तू मेरी तिश्नगी ये कल्ब बुझा दे। या रब्बी तू मेरी तिश्नगी ये कल्ब बुझा दे। या रब्बी तू मेरी तिश्नगी ये कल्ब बुझा दे। कौसर मुझ सरकार के हाथों से पिला दे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। नाते पाकर एक शेर खूबसूरत होता है। मैं जो पेश करने जा रहा हूँ मुझे बेहद पसंद है। पूरे दावे के साथ ये मैं पेश करता हूँ कि पूरे मजमे से एक भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। ये शेर मैं पेश करता हूँ, मैं इकराम की दुआ लेता हूँ कि ऐ खुदा, ऐ खुदा। क्या बात है, ये है तनवीर अख्तर मौजूद। खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, मुश्किल है बड़ी राहत आसान बना दे। पूरे मजमे से दुआएं मिलनी चाहिए सिर पे कि मुश्किल है बड़ी, मुश्किल है बड़ी राहत आसान बना दे। मुश्किल है बड़ी राहत आसान बना दे। मुश्किल है बड़ी राहत आसान बना दे। हर घर में तो एक हाफिज कुरान बना दे। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। अगर आपकी इजाजत हो ये सिर में दोबारा पढ़ूं तो पूरा मजमा मचल गया। बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह कि ऐ खुदा, ऐ खुदा, मुश्किल है बड़ी राहत आसान बना दे। मुश्किल है बड़ी राहत आसान बना दे। मुश्किल है बड़ी राहत आसान बना दे। हर घर में तो एक हाफिज कुरान बना दे। ऐ खुदा, ऐ खुदा,
اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. اور ایک خواہش میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. آپ کی بھی خواہش یہ ہے, سب کی لوگ کی خواہش ہوتی ہے گنبد خضرا پر نظر ڈالنے کی. میں پیش کیا بات ہے, عطا کریں, ملاحظہ کریں کہ میں جو پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ اے خدا رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو. رحمت کی صدا رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو. رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو. رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو. موت آئے تو بس گنبد خضرا پہ نظر ہو. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. ارے تنویر زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ نقیب ہندوستان میں ہردل عزیز مجاہد حسن حبیب صاحب نے اپنی دعاؤں سے نوازا. پھر یہ شعر میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ اے خدا رحمت کی صدا رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو. رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو. موت آئے تو بس گنبد خضرا پہ نظر ہو. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. تاریخ کی روشنی میں ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. مجھے امید ہے اس شعر پر بھی آپ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے. علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ان تک یہ شعر میں پہنچانے کی بطور خاص ملاحظہ کریں کہ اے خدا تو کفر کی الغار کو مٹی میں ملا دے. کیا بات ہے, بطور خاص ملاحظہ کرے کہ تو کفر کی الغار کو مٹی میں ملا دے. الغار کو مٹی میں ملا دے. تو کفر کی الغار کو مٹی میں ملا دے. تو کفر کی الغار کو مٹی میں ملا دے. اسلام کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دے. اے خدا ارے زندہ اے خدا. ارے بابا کیا اچھی فضل لے کے آئے ہو یار. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بہت بہت شکریہ. مچل کے بولے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. کیا مفہوم, بہت بہت شکریہ. کیا قوت پرواز ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. کفر کی الغار کو مٹی میں ملا دے. تو کفر کی الغار کو مٹی میں ملا دے. کو مٹی میں ملا دے. اسلام کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دے. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. اور ایک سے اور حاضر کرتا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس شعر پہ بھی آپ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے. میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. دیکھیں گے محترم کہ اے خدا کہ کفار لگے ڈھان خدا بند تیرا گھر. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ سبحان اللہ. کفار لگے ڈھان خدا بند تیرا گھر. 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 پھر بھیج دے ان پہ تو ابابیل کا لشکر. اے خدا 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 اے خدا. تو بڑا مہربان اے خدا. آخری شعر حکومت کے حوالے میں پیش کرتا ہوں
کہ اے خدا کہ تو چھین کے دے تو چھین کے دے کفر سے پھر ہم کو حکومتیں تو چھین کے دے تو چھین کے دے کفر سے پھر ہم کو حکومتیں تو چھین کے دے کفر سے پھر ہم کو حکومتیں نافذ کرے ہم دہر میں بس تیری شریعت اے خدا 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 مکہ بھی دعا کے ساتھ پیش کرتا ہوں جناب دل خیر آبادی چلو افروز ہو چکے ہیں اسٹیج پہ ان کی دعائیں لیتے ہیں مکہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ کرے کہ اے خدا کہ اے رب شمی آپ پہ قربان ہے تن منے اے رب شمیم آپ پہ قربان ہے تن منے اے رب شمیم آپ پہ قربان ہے تن منے اے رب شمیم آپ پہ قربان ہے تن منے طیبہ میں بنا دے تو میرا مسکن مدفن اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے میرے خدا شان تیری سب سے جدا ہے اے میرے خدا شان تیری سب سے جدا ہے بے جان کے لب پہ بھی تیری حمد و ثنا ہے اے خدا اے خدا السلام کیا بات ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی آپ کے درمیان جناب تنویر اختر مولوی صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ ان کو سماعت کر رہے تھے بہترین کلام معیاری کلام کافی مفاہیم اور مطالب کو آپ دیکھ رہے تھے کہ مفہوم کے اندر کیا وسعت کیا قوت پرواز پڑھنے کا انداز کلاسیکل آواز کے ساتھ ساتھ آپ سے رخصت ہوئے میرے دوستو تنویر اختر مولوی صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ دیکھیں علاقے کے اندر جلدی تر خاص کر کے لوگ علاقے کے لوگوں کو سماعت نہیں کر پاتے لیکن یہ تنویر اختر مولوی کا یہ منفرد انداز ہے جنہیں آپ سن رہے تھے اور ہر چہرہ یہ کہہ رہا ہے ہر پیشانی یہ بول رہی ہے میں پڑھ رہا ہوں کہ تنویر اختر مولوی کاش ایک کلام اور پڑھتے لیکن انشاءاللہ دوسرے راؤنڈ میں دیکھا جائے گا کیونکہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے اس لیے جناب اشفاق بہرائچی ایک طرف بیٹھے